حدثنا من ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني رحمه الله تعالى انه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن سعد رضي الله تعالى عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو بن عبد بن دينار يقولهم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والبلدان. حضرت صاحب ابن جسامہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الداری من المشرکین، مشرکین کے اہل خانہ کے بارے میں، یبیتون کہ جن پر رات میں چھاپا مارا جائے، فیصاب من ذراریہم ونسائہم جس کی وجہ سے ان کی بچوں اور عورتوں کو نقصان پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو اصالتاً قتل کرنا ممنوع ہے، لیکن جب ان کے گھروں پر رات میں حملہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں مرد عورت کے درمیان تمیز مشکل ہے، اس میں وہ بھی مارے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پوچھا مشرکین کے اہل خانہ کے بارے میں کہ جن پر رات میں چھاپا مارا جائے اور جس کی وجہ سے ان کی بچوں عورتوں کو نقصان پہنچے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم منہم، ایسی صورت میں وہ کون؟ نساء مشرکین اور ذراری مشرکین بھی رجال مشرکین میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصالتاً اور ارادتاً ان کو قتل کرنا منع ہے، لیکن ایسی صورت کے اندر جائز ہے۔ وکان عمرو یعنی ابن دینار یقول، حضرت سفیان سند کے راوی سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ عمرو ابن دینار کہتے تھے ہم من آبائہم، یعنی ہم منہم کے بجائے یہ لفظ روایت کرتے تھے ہم من آبائہم، وہ بچے اپنے آبا کے قبیل سے ہیں، کہ جس طریقے سے اس صورت میں ان کے آبا کو قتل کرنا جائز ہے ان کو بھی۔ قال الزہری، ابن شہاب سند کے راوی ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ یہ زہری کی اپنی رائے ہے، منع تو پہلے سے ہے، عورتوں بچوں کو قتل کرنا تو پہلے سے منع تھا، اسی وجہ سے سائل نے سوال کیا کہ جب حملہ ان کے اوپر رات میں ہو تو اس صورت میں بچوں عورتوں کو کیا حکم ہے، ان کو بچا پانا تو بڑا مشکل ہے۔ البتہ اس حدیث سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ شب خوں یعنی رات کو مشرکین کے گھروں پر چھاپا مارنے کی صورت کے اندر وہ ممانعت، بچوں عورتوں کو قتل کرنے سے جو ممانعت ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ ارادتاً نہیں ہو رہا ہے اور اصالتاً نہیں ہو رہا ہے، ان کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ پڑھو۔ باب في الكراهية حرق العدو بالنار. وبه قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الخزامي عن ابي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها فقال إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب
دوسری حدیث بھی پڑھ لو. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة ومن ليس بن كعب حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فذكر معناه. پہلے مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح جائز تھا. مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح جائز تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربی سے کر دیا تھا جو مشرک تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد ہجرت کے دوسرے سال جب غزوہ بدر پیش آیا جس میں مشرکین کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 ہی قید ہوئے. ان قیدیوں کے اندر حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابن ربی بھی تھے. اور طے یہ ہوا کہ فدیہ دے کر مالی معاوضہ دے کر کے اہل مکہ اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جا سکتے ہیں. ابو العاص ابن ربی نے پیغام بھیج کر فدیہ دینے کے واسطے حضرت زینب کا وہ ہار جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں دیا تھا وہ منگوایا تاکہ فدیے میں دے کر کے رہائی حاصل کریں. انہوں نے وہ ہار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی کیونکہ ان کی یادگار ہے اور آپ پر رقت طاری ہوئی. چنانچہ آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ اور ان کی اجازت سے وہ ہار ابو العاص ابن ربی کو واپس کر دیا اور بغیر کسی فدیے کے ان کو رہا کیا. اس عہد کے ساتھ کہ مکہ جا کر کے حضرت زینب کو وہ مدینہ بھیج دیں گے. چنانچہ انہوں نے اس عہد کو پورا کیا اور مکہ پہنچنے کے بعد ایک رشتہ دار کے ساتھ انہیں اونٹنی پر بٹھا کر کے مدینہ کے لیے روانہ کر دیا. راستے میں حبار ابن الاسود اور اس کے ساتھ ایک آدمی نافع ابن عبد قیس حبار ابن الاسود اور اس کے ساتھ نافع ابن عبد القیس نے حضرت زینب کی اونٹنی پر نیزہ مارا جس کی وجہ سے اونٹنی زخمی ہو گئی اور حضرت زینب گر گئیں اور وہی ان کی بیماری کا سبب بنا. یہ بس اتنا ہی ضروری قصے کا اتنا ہی ضروری حصہ سمجھنے کے لیے کافی ہے حدیث کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار ابن الاسود کے متعلق کیا کیا؟ حمزہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا. سریہ جس لڑائی میں آپ بنت سے نفیر شریک ہوں وہ تو غزوہ کہلاتا ہے اور آپ نے جس لشکر کو ترتیب دیا روانہ کیا خود نہیں ساتھ میں گئے وہ سریہ ہے. حمزہ اسلمی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا. قال کہتے ہیں فخرجت فیہا میں اس سریے کے اندر نکل گیا. وقال آپ نے فرمایا کہ ان وجدتم فلانا فاحرقوہ بالنار
اگر فلاں کو پکڑ پانا تو اس کو آگ میں جلا دینا. یہاں فلاں سے وہی حبار ابن الاسود مراد ہے. فولیت، میں نے روانگی کے لیے آپ کے سامنے سے پشت پھیری. فنادانی، آپ نے پھر مجھے آواز دی. فرجعت الیہ، میں واپس آپ کے پاس آیا. فقال، فرمایا کہ ان وجدتم فلانا فاقتلوہ ولا تحرقوہ، اگر فلاں کو پانا تو جلانا نہیں، تو اس کو قتل کر دینا، جلانا نہیں. فإنہ لا يعذب بالنار الا رب النار، اس لیے کہ آگ کی سزا نہیں دیتا ہے مگر آگ کا پیدا کرنے والا. تو گویا ایک حکم دیا تھا، نافذ ہونے سے پہلے ہی وہ منسوخ ہو گیا. دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی اس سریے کے اندر موجود تھے جس سریے کا امیر حمزہ اسلمی کو مقرر کیا تھا. کہتے ہیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، وہی لشکر جس کے امیر حمزہ اسلمی تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا ان وجدتم فلانا و فلانا، اگر فلاں اور فلاں کو پانا. گویا اوپر والی روایت میں تو ایک ہی شخص ہے، ان وجدتم فلانا فاقتلوہ، اور یہاں فلانا و فلانا، یہ دوسرا فلاں سمجھ گئے کون ہے؟ نافع ابن عبد القیس. اس کے بعد حدیث مذکور کا معنی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کی تحریق بالنار کا کیا حکم ہے؟ دشمن کے قابو میں آنے کے بعد تو اس کو آگ میں جلانا بالاتفاق ناجائز ہے، اور قابو میں آنے سے پہلے اگر تحریق بالنار کے بغیر اس پر قابو پانا ممکن ہے تو بھی تحریق ناجائز ہے. ہاں اگر اس کے علاوہ اس پر قابو پانے کی کوئی صورت نہ ہو تو اس صورت میں اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے. چنانچہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تحریق بالنار کو مطلقاً مکروہ گردانتے تھے، یعنی چاہے وہ اس کے کافر ہونے کی وجہ سے ہو یا قاتل ہونے کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے تحریق بالنار مناسب نہیں ہے. جبکہ حضرت علی اور حضرت خالد ابن ولید یہ دونوں جواز کے قائل تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض مرتدین کے احراق کا حکم دیا تھا، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل درآمد کیا تھا، یعنی جلایا تھا ان مرتدین کو. لیکن اس کے بعد امت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد پھر تحریق بالنار کی گنجائش نہیں ہے. اسی کتاب میں آگے ایک باب آ رہا ہے، الحکم فی من ارتد. اس باب کے تحت حدیث ہے ان علی احرق ناسا ممن ارتدوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایسے لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے آگ میں جلایا. فبلغ ذلك ابن عباس، یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی. فقال، تو انہوں نے فرمایا لم اکن لأحرقهم، میں تو نہ جلاتا. کیوں؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی کو نہ دو. تو اللہ کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی عذاب بالنار کسی کو نہ دو. پڑھیے. قال حدثنا ابو صالح محمود بن موسى قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري وابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير ابي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله
ابنتها ردوها ولدها إليها ورأى قرية نمل قد خلقناها فقال من خلق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب في النار إلا رب النار. آپ نے تفسیر جلالین اور اسی طریقے سے ترجمہ قرآن پڑھا ہوگا. جگہ جگہ پر شان نزول بیان کرنے کا التزام کیا جاتا ہے. تو شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی خدائی کلام یا انسانی کلام کسی خاص واقعے کے تحت نازل یا وارد ہوتا ہے تو اس واقعے کو سمجھے اور جانے بغیر اس کلام کے صحیح معنی مرادی تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اگر اس کلام کے شان نزول یا سبب نزول یا پس منظر یا بیک گراؤنڈ سمجھے نا، یہ شان نزول کا معنی ہے. اگر اس خدائی یا انسانی کلام کے شان نزول یا سبب نزول یا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کر دیجیے تو یا تو کلام محمل ہو جاتا ہے یا کچھ سے کچھ اس کا مطلب سمجھ لیا جاتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہجرت کی رات میں کفار مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، امانتیں ان کے حوالے کی کہ تم یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، ان کو دے کر کے تب آنا. اور جب آپ نکلے تو ایک مشت خاک لے کر کے شاہت الوجوہ کہہ کر کے پھینکا. ان کفار کے درمیان ہی سے آپ نکل آئے، آپ ان کو نظر نہیں آئے. سمجھے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما رمیتا، وہ مشت خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. کیا مطلب؟ یعنی پھینکی تو آپ ہی نے تھی لیکن تاثیر کے اعتبار سے در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی. اب اگر یہ پس منظر اور یہ بیک گراؤنڈ اس آیت کا معلوم نہ ہو اور مودودی بن کر کے ڈکشنری لے کر کے آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی بلکہ جس وقت پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکی، تو اس سے کیا سمجھے؟ زیادہ یہ سمجھے گا کہ نعوذ باللہ اللہ رسول کے درمیان کبھی فٹ بال میچ ہوا تھا جس کے بارے میں جھگڑا ہے کہ پہلے گیند کس نے ماری. یہی تو سمجھو گے نا. تو یہ پس منظر کو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ناراض کیا، ہے نا. اب یہ شیعہ اس سے ارشاد صحیح ہے، واقعی آپ نے یہ فرمایا، لیکن شیعہ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو میراث آپ کے ترکہ میں میراث نہ دے کر کے فاطمہ کو ناراض کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو فاطمہ کو میراث نہ دے کر کے گویا ابوبکر صدیق نے اللہ تعالی کی ناراضگی مول لی. یہ پس منظر کو اور اس حدیث کے بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے. ایسا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھیں، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا.
اب بتائیے، عورت کو سوکن سے تو ویسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بھی بنت رسول کی سوکن دشمن رسول کی بیٹی بنے، بنت رسول کی سوکن دشمن رسول کی بیٹی بنے، اس سے جو ہے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور کون سا ایسا باپ ہوگا جس کو بیٹی کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوگی؟ کون سا ایسا باپ ہوگا جس کو اپنی بیٹی کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوگی؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، سمجھے نا، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس سے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوگی۔ تو کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس کو میراث سے لگا دیا، جبکہ پس منظر اس کا یہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں؟ میں نے اس مناسبت سے ذکر کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا تھا اور آپ نے ناگواری ظاہر کی تھی، تو اس وقت یہ ابو العاص ابن ربیع کی وفاداری کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اتنے وفادار نکلے کہ وعدہ کر کے گئے تھے زینب کو مکہ سے بھیجنے کا، جاتے ہی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میری بیٹی زینب کو میرے پاس بھیج دیا۔ 6 سال کے بعد پھر ابو العاص ابن ربیع اسلام لے آئے تھے، اور اسلام لا کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کے نکاح کو باقی رکھا تھا۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فانطلق لحاجتہ، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، فرأینا حمرتن معہا فرخان، میں نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ 2 چوزے تھے، اس کے بچے، فأخذنا فرخیہا، ہم نے اس کے دونوں چوزوں کو پکڑ لیا، فجاءت الحمرۃ، وہ چڑیا آئی، فجعلت تعرش، اور منڈلانے لگی، یعنی چوں چوں کرتے ہوئے اپنے بچوں کے خاطر منڈلا، چوں چوں کر کے وہ ان کو پکار رہی تھی یا اپنے بچوں کو پکار رہی تھی، یہ تو پتہ نہیں کہ وہ چڑیا جو ہے اوپر جو ہے منڈلا رہی تھی چوں چوں کرتے ہوئے، اب وہ چوں چوں کہہ کر کے ان کو پکار رہی تھی جنہوں نے پکڑا تھا بچوں کو، یا بچوں کو پکار رہی تھی، اس لیے کہ چوں چوں نہ ان کا نام ہے، نہ اس کا، نہ بچوں کا نام ہے، سمجھے؟ مرغی کے بچوں نے مرغی سے کہا کہ امی، آدمی جیسے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، عبد الحنان، عبد المنان، محمد خالد، محمد زاہد، ایسے ہی آپ ہم لوگوں کا جو ہے نام رکھ دیں، جس کی ضرورت ہو اس کا نام لے کر پکار لیں، اب آپ چوں چوں کرتی ہیں، ہم سب کو بھاگنا پڑتا ہے۔ تو مرغی نے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹے ہماری برادری کے اندر زندگی میں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد نام رکھتے ہیں، چکن فرائی، چکن چلی، چکن بریانی، اور تمہارے دادا کا آخر وقت میں نام رکھا گیا تھا مرغ مسلم۔ فجاءت الحمرۃ، تو وہ چڑیا آئی، فجعلت تعرش، اور میرے سروں پر منڈلانے لگی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اطلاع میں آئے اور دیکھا، فقال من فجع هذه بولدها، اس چڑیا کو اس کے لڑکے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے، ردو ولدها الیہا، اس کے بچوں کو اس کی طرف لوٹا دو، ورأى قریۃ نمل، اور ایک چونٹیوں کے گھر کو دیکھا، قد حرقناها، جس کو ہم نے جلا دیا تھا، فقال من حرق هذه،
کس نے اس کو جلایا؟ قلنا نحن، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے. قال، فرمایا انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، نہیں مناسب ہے کہ آگ کی سزا دے کوئی سوائے آگ پیدا کرنے والے کے. تو اس کا مطلب انسان ہی کو نہیں بلکہ کسی بھی جاندار کی تعذیب بالنار مناسب نہیں ہے. چلیے. باب الرجل يحمل دابته على النصف او السهم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدمشقي وابو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني ابو زرعه يحيى بن ابي عمرو السلباني عن عمرو بن عبد الله انه حدثه عن واثلة بن الاسقع رضي الله تعالى عنه انه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت الى اهلي فاقبلت وقد خرج اول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفقت في المدينة أنادي على من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار فقال لنا سهمه على أن نحمله فقبة وطعامه معنا. قلت نعم. قال فسر على بركة الله. قال فخرجت مع كيد صاحب حتى أفى الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فقعد على حقبة من حقائب كبده ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما. قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك. قال قل قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا. اس بات کا بیان کہ آدمی جہاد کے واسطے اپنی سواری کرائے پر دے. غنیمت کے آدھے حصے پر یا پورے حصے پر. کوئی آدمی جہاد میں جا رہا ہے، اس کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے، تو اس کو اپنی سواری دے دی کہ تمہیں جو کچھ غنیمت میں حصہ ملے گا وہ پورا حصہ یا اس کا آدھا مجھے دینا. یہی اجرت ہے اور یہی کرایہ ہے. یہ جو حدیث آ رہی ہے، اس حدیث کے پیش نظر امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی کے نزدیک جائز ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ غنیمت حاصل بھی ہوگی یا نہیں یہی نہیں معلوم، اور اگر حاصل ہو تو کتنا ملے گا مقدار مجہول، اور اجارہ باجرت مجہولہ درست نہیں ہے. یہ تو اجارہ ہے، کرایہ داری ہے نا، اور اس میں اجرت کا متعین ہونا، اس کی مقدار کا متعین ہونا ضروری ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں. یہی نہیں معلوم کہ غنیمت حاصل ہوگی یا نہیں، اگر حاصل ہوگی تو کتنی حاصل ہوگی. تو یہ اجارہ باجرت مجہولہ ہے، اور اجارہ باجرت مجہولہ درست نہیں ہے. رہا امام احمد بن حنبل اور امام اوزاعی کا اس حدیث سے استدلال، تو کہتے ہیں استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک صحابی کا فعل ہے، کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے. صحابی کا فعل ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے. تو واصلہ ابن اسقع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کا اعلان کیا. فخرجت الی اہلی، میں اپنے گھر گیا، پھر میں آیا. وقد خرج اولا صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہی نکل گئے تھے. تو چونکہ میرے پاس سواری کا جانور نہیں تھا، اس وجہ سے میں پریشان تھا. فطفقت فی المدینہ، میں مدینہ میں گھومتا رہا. میں مدینہ میں گھوم کر انادی اعلان کرنے لگا، الا من یحمل رجلا لہ سہم، بھائی سنو، کون ہے ایسا جو ایک آدمی کو، مراد خود اپنی ذات ہے، جو ایک آدمی کو
سواری دے دے یا سوار کرا لے اپنے ساتھ تو اس کے لیے اس کا غنیمت میں حصہ ہوگا. فنادا شیخ من الانصار، ایک انصاری شیخ بولا، فقالا، اور اس نے کہا، لانا سہمہ علی ان نحملہ عقبۃ وطعامہ معنا، ہمارے لیے اس کا غنیمت کا حصہ ہے اس شرط پر کہ ہم اسے باری باری سوار کریں گے اور اس کا کھانا بھی ہمارے ساتھ رہے گا. قلت نعم، میں نے کہا ہاں منظور ہے. قال، تو شیخ نے کہا پھر دیر کیا، فسر علی برکت اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر. قال، کہتے فخرجت مع خیر صاحب، میں روانہ ہوا اچھے ساتھی کے ساتھ، حتی افا اللہ علینا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو غنیمت دی. فاصابنی قلائص، مجھے غنیمت میں حصے کے طور پر ملے چند اونٹ. فسقتہن، میں ان اونٹوں کو ہانک کر لایا. حتی اتیتہ، یہاں تک کہ اس شیخ کے پاس پہنچا. فخرج، وہ باہر نکلا. فقعد علی حقیبۃ من حقائب ابلہ، تو وہ اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر بیٹھا. ثم قال، پھر کہا، سقہن مدبرات، ان اونٹوں کو جسے غنیمت میں پایا ہے پیچھے کی طرف چلاؤ. ثم قال سقہن مقبلات، انہیں آگے کی طرف چلاؤ. فقال، اور آگے پیچھے چلا کر کے پھر کہا، ما ارا قلائصک الا کرامن، نہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے اونٹوں کو مگر بہت اچھے اونٹ ہیں. قال، کہتے ہیں انہوں نے کہا، انما ہی غنیمتک التی شرطت لک، تو یہ تو تمہارے ہی وہ غنیمت ہے جس کی میں نے تمہارے لیے شرط لگائی تھی کہ جو بھی غنیمت میں ملے گا وہ تم کو دیں گے. قال، تو اس شیخ نے کہا، خذ قلائصک یا ابن اخی، نتیجے اپنے اونٹ تم لے جاؤ. فغیر سہمک اردنا، تمہارے حصے غنیمت کے علاوہ کا میں نے ارادہ کیا تھا، یہ میرا مقصد تھوڑے تھا، میرا مقصد تو آخرت کا ثواب تھا. یہ ان اونٹوں کو تم لے جاؤ. تو بہرحال اس میں جو ہے غنیمت کے میں ملنے والے حصے کو اجرت قرار دیا تھا نا، کرایہ قرار دیا تھا. اس کی بنا پر امام احمد بن حنبل جائز قرار دیتے ہیں. لیکن یہ تو مل گیا پہلے، جس وقت معاملہ ہوا تھا اس وقت تو نہیں معلوم تھا نا کہ غنیمت ملے گا، اور ملے گا تو کتنا ملے گا یہ کچھ نہیں معلوم تھا. اس وجہ سے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں. پڑھی. باب في الأسير يوثق. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، ہمارا رب ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو جنت کی طرف لے جائیں گے بیڑیوں اور زنجیروں میں. ایسے لوگوں سے خوش ہوگا کہ جو کھینچ کر لے جائیں گے جنت کی طرف زنجیروں اور بیڑیوں میں. جہنمیوں کے بارے میں تو سنا تھا، پڑھا تھا کہ وہ زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے، لیکن جنت میں بھی گھسیٹ کر اس کو لے جایا جاتا ہے جو جانے سے انکار کرے. تو کوئی کہے گا نہیں ہم نہیں جائیں گے جنت میں، یہاں تک کہ اس کو گھسیٹا جائے. پھر کیا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جن کفار کو جنگ میں قید کرتے ہیں اور میدان جنگ سے زنجیروں میں بیڑیوں میں باندھ کر لے آتے ہیں اپنے یہاں،
پھر وہ کفار جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، سمجھے نا، جس کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو گویا انہیں زنجیروں میں باندھ جوڑ کر اسلام کی طرف لایا گیا اور اسلام ان کو جنت میں لے گیا. یہ مطلب ہے. مسلمان جن کفار کو میدان جنگ سے قید کر کے اور زنجیروں بیڑیوں میں باندھ کر لے آتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کفار اسلام سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنت کا حقدار ہو جاتے ہیں. تو گویا انہیں جوڑ باندھ کر کے اسلام کی طرف لایا گیا اور پھر وہ اسلام ان کو جنت میں لے گیا. پڑھیے. ایک یہ اوپر جو ابھی حدیث پڑھی اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کا قصہ ہے نا. نادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کا چلنے کا اعلان کیا. تو غزوہ تبوک کے اندر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی غنیمت حاصل ہوا. ان کو کہاں سے چند اونٹ مل گئے؟ قصہ غزوہ تبوک کا ہے اور غزوہ تبوک میں نہ لڑائی کی نوبت آئی اور نہ کوئی غنیمت حاصل ہوا. تو پھر انہیں جو ہے حضرت واصلہ کو کہاں سے جو ہے یہ اونٹ مل گئے؟ کہیں ناجائز طریقے سے تو کسی کا نہیں پکڑ رہا ہے. اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ جب سفر لمبا ہوتا تھا اور راستے میں کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو امیر لشکر جو ہے کوئی چھوٹا سا دستہ بنا کر کے کسی بستی کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ تم اس بستی کو فتح کرو، اور اس میں کچھ غنیمت حاصل ہو جاتا تھا. یہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ تبوک کے قریب ایک بستی دومت الجندل ہے. تبوک کے قریب ایک بستی دومت الجندل ہے. ہرقل روم کی طرف سے اکیدر نامی ایک شخص وہاں حاکم تھا. قیام تبوک کے دوران حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں آپ نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا دومت الجندل کی طرف اور یہ بھی کہا کہ اکیدر جو ہے بذات خود بڑا رئیس اور بہت ہی بڑا زمیندار اپنے وقت کا نواب تھا، کہ اکیدر کو جہاں تک ہو سکے قتل نہ کرنا، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا. چنانچہ اکیدر کا ایک بھائی تھا وہ تو مارا گیا، لیکن خالد نے ولید نے اکیدر کو گرفتار کر لیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اس شرط پر چھوڑیں گے کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. وہ آیا، بات چیت ہوئی اور پھر مصالحت ہو گئی. یعنی دومت الجندل تو فتح ہو گیا. مصالحت ہوئی. مال مصالحت 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں، 400 نیزے، یہ دو اور جزیہ دے کر کے رہو. تو یہ دیکھو مال حاصل ہوا اس طریقے سے. وہاں تبوک میں نہیں بلکہ یہ مال دومت الجندل سے حاصل ہوا تھا. اچھا بھائی. شیخ نہیں آئیں گے؟ پھر پڑھو. چلو. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني ملوح بالكثيب
ارے تمہیں کسی شیخ ہی سے پڑھنا، میں بھی شیخ ہوں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. بابن فی الاسیر یوسف، قیدی کو باندھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کمرے میں ڈھکیل کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے، یا باندھا بھی جا سکتا ہے بھاگنے کا ڈر ہو؟ محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا. نہیں اوپر. ہاں، جندب ابن مکیس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن غالب لیثی کو ایک سریے میں بھیجا، میں بھی ان میں تھا، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ بنو الملوح پر حملہ کریں. مقام قدید میں فخرجنا، ہم لوگ روانہ ہوئے مدینہ سے، یہاں تک کہ قدید پہنچے تو ہمیں حارث ابن برصہ لیثی ملا. فاخذناہ، ہم نے اسے پکڑ لیا. فقال، تو اس نے کہا انما جئت ارید الاسلام، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں تو اسلامی لانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسلامی لانے کے ارادے سے آیا ہوں. وانما خرجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نکلا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے. فقلنا، ہم نے کہا ان تکن مسلمن، اگر تم واقعی مسلمان ہو، لم یضرک رباطنا یوما ولیلۃ، تو ایک دن ایک رات ہمارا باندھنا تم کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو ایک دن کے لیے ہمارے باندھنے سے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ وَإِن تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر تم اس کے علاوہ میں چال چل رہے ہو تو نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ، ہم تمہیں باندھ کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں. خیر ہم نے اس کی بات نہیں سنی. فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا، ہم نے اس کو خوب مضبوطی سے باندھ لیا. تو قید کرنے کے بعد نا معلوم ہوا کہ قیدی کو باندھنا جائز ہے. پڑھیے. ومن قال حدثنا عيسى بن محمد بن المسلم وقتيبة قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثار سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغدو، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فعاد مثل هذا الكلام، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرقوا ثمامة، فانطلق إلى نهر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وساق الحديث. قال عيسى أخبرنا الليث وقال ذا ذم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا نجد کی طرف. فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامة بن أسال سید اہل الیمان. تو اس قافلے کے لوگ پکڑ لائے قبیلے بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو جس کو ثمامہ ابن اسال کہا جاتا ہے، وہ یمامہ والوں کا سردار تھا. فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، یعنی مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا. فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے. فقال، پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ماذا عندک، سامان تھوڑے پوچھ رہے کہ تمہارے پاس کون سا سامان ہے، مراد یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے، کیا ارادہ ہے، اسلام قبول کرنا ہے نہیں، یہ مطلب تھا. ماذا عندک یا ثمامہ،
سمامہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ قال، اس نے کہا اندی یا محمد خیر، اے محمد میرے ذہن میں اچھا ہی ہے، گویا کہ ایمان لانے کا ارادہ ہے۔ ان تقتل ذا دمن، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو پھر آپ قتل کریں گے واجب الدم شخص کو، یعنی میں واقعی قتل کیے جانے کا مستحق ہوں تمہاری شریعت کے اعتبار سے۔ ایک معنی سمجھے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کریں گے ایک زادمین، یعنی ایک واجب الدم شخص کو۔ واجب الدم کسے کہتے ہیں؟ جسے قتل کرنا، جس کو قتل کرنا واجب ہو۔ دوسرا معنی کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے وہ آپ قتل کریں گے اس کے خون کا بدلہ، یعنی دیت کا مطالبہ کرنے والوں کو۔ میرے پیچھے بہت بڑا خاندان ہے، وہ یوں تھوڑے چھوڑیں گے۔ اور آگے آ رہا ہے کہ بعض نسخوں کے اندر ہے ذا ذمن، ذا دمن کے بجائے ذا ذمن بمعنی حرمت۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ قتل کریں گے ایک حرمت والے، یعنی ایک محترم شخص کو جو اپنے قبیلے میں بہت محترم ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ، اور اگر آپ احسان کریں گے، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، تو آپ احسان کریں گے ایک شکر گزار شخص پر۔ وَإِن كُنْتَ، یہ تو دو باتیں اچھی کہیں اس نے، لیکن تیسری بات بہت گھٹیا کہی، وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں فصل تو مانگیے، تو تامینو ما شئت، آپ کو دیا جائے گا جتنا چاہیں گے۔ فَتَرَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کان الغد، یہاں تک کہ اگلا دن ہوا۔ ثم قال له، پھر اس سے پوچھا ما عندك یا سمامہ، سمامہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ، اسی طرح اس نے بات دہرائی۔ فَتَرَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کان بعد الغد، یہاں تک کہ اگلے دن کے بعد کا دن آیا، اگلے دن کے بعد کا دن آیا۔ اگلے دن کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اور انگلش میں ہاں ٹمارو۔ اب پوچھا استاد نے کہ اور اس کے بعد والے دن کو، تو اس نے کہا ٹمارو کو ایک اور مارو۔ ہاں تو یہاں بھی وہی ہے ٹمارو۔ فذکر مثل ھذا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا سمامۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سمامہ کو چھوڑ دو۔ چھوٹ گئے۔ فانطلق الی نخل قریب من المسجد، تو وہ سمامہ مسجد کے قریب ایک باغ میں گئے۔ فاغتسل، وہاں جا کر غسل کیا۔ ثم دخل المسجد، پھر مسجد کے اندر آئے۔ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وساق الحدیث، اور پوری حدیث بیان کی۔ اس کے بعد کس نے؟ سمامہ نے؟ ارے راوی نے۔ قال عیسیٰ، عیسیٰ کہتے ہیں اخبرنا اللیث، کہ ہم کو ہمارے استاد لیث نے بتایا۔ وقال، اور کہا ذا ذمن، یعنی اوپر جو آیا تھا نا ذا دمن، تو ذا دمن کے بجائے ذا ذمن، کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ قتل کریں گے ایک حرمت اور احترام والے، یعنی اپنے قبیلے میں محترم شخص کو۔ پڑھو ایک حدیث اور پڑھ لو۔ قال حدثنا محمد بن عمرو الواسي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل أفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني أفراء، قال وذلك قبل أن يضرب عليهم الحجاب. قال تقول سودة والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه
بحبل ثم ذكر الحديث. قال أبو داود وهما قتل أبا جهل بن هشام وكان انتدبا له ولم يعرفاه فقتل يوم بدر. یحییٰ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارہ کہتے ہیں قدمہ بالاسارہ حین قدمہ بہم، بدر کے قیدیوں کو لایا گیا جس وقت بھی لایا گیا درا حالے کی ام المومنین سودا بنت زمعہ آل افرا کے یہاں تھیں، ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں افرا کے دونوں بیٹوں اوف اور معوذ کے قریب بدر کے قیدیوں کو مدینہ لایا گیا جس وقت بھی لایا گیا درا حالے کی ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ آل افرا کے یہاں تھیں، ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اوف افرا کے دونوں بیٹوں اوف اور معوذ کے قریب. بدر میں تو یہ دونوں شہید ہو گئے تھے، بدر میں تو یہ دونوں شہید ہو گئے تھے، پھر کہاں گھر بیٹھے؟ بھائی جنگ ختم ہونے کے بعد تو قیدیوں کو لایا گیا نا، اور یہ تو وہیں غزوہ بدری میں یہ دونوں شہید ہو گئے تھے، اوف ابن افرا اور معوذ ابن افرا. پھر کیا کہیں کہ ان کے قریب بیٹھے تھے. دوسرا ترجمہ، بدر کے قیدیوں کو مدینہ لایا گیا جس وقت بھی ان کو لایا گیا درا حالے کی سودا بنت زمعہ افرا آل افرا کے یہاں ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں تھی. افرا کے دونوں بیٹوں اوف اور معوذ کے سلسلے میں، یعنی ان کی تعزیت کے سلسلے میں، سمجھے نا، یہ دونوں شہید ہو گئے تھے تو ان کے گھر ان کی ماں کے پاس گئی تھی تعزیت کے لیے. قال، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، چلی گئی وہاں آل افرا کے ہاں. اس کا جواب دیتے ہیں دفع دخل مقدر. کیا؟ راوی کہتے ہیں وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابِ، یہ حضرت سودا کا آل افرا کے یہاں جانا عورتوں پر پردہ مقرر کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تک آیت حجاب نازل نہیں. قال، راوی کہتے ہیں تقول سودا کہ حضرت سودا فرماتے ہیں واللہ انی لعندہم اذ اتیت، بخدا ابھی میں انہیں آل افرا کے یہاں تھی، اذ اتیت کی قیدی لائے گئے، فقیلہ اور بتایا گیا ہؤلاء الاسارى قد اتی بہم، یہ ہیں بدر کے قیدی جنہیں لایا گیا ہے. فرجعت الی بیتی، میں اپنے گھر لوٹ آئی، درا حالے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہی پر تھے. وَإِذَنْ، تو اچانک دیکھا ابو ذئب سہیل ابن عمرو کو اپنے حجرے کے ایک گوشے میں درا حالے کی اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے رسی میں. بس یہی ترجمہ الباب سے مطابقت ہوگی کہ قیدی کو باندھا جا سکتا ہے. تو اچانک دیکھا کہ ابو یزید سہیل ابن عمرو مشرک حجرے کے ایک گوشے میں ہے، درا حالے کی اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہیں رسی میں. ثم ذکر الحدیث، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی. قال ابو داؤد کہتے ہیں وَهُمَا قَتَلَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ،
انہی دونوں اوف اور معوذ ابن افرا نے قتل کیا تھا ابو جہل ابن ہشام کو. وَكَانَ انتدبا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَهُ، اور ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، حالانکہ ابو جہل کو پہچانتے نہیں تھے. ابو جہل کے قاتل کون ہیں؟ راجح اور صحیح روایت یہ ہے کہ ابو جہل کے قاتل معاذ ابن افرا، معوذ ابن افرا اور معاذی نام کے ایک اور ہیں، غالباً معاذ ابن عمرو ابن شرابی، مطلب اوف ابن افرا کا نام اس میں نہیں. ابو جہل کو قتل کرنے میں قتل کرنے میں شریک افرا کے دو بیٹے تھے، لیکن اوف ابن افرا اور معوذ ابن افرا نہیں، بلکہ معاذ ابن افرا اور معوذ ابن افرا، یہ دو بیٹے تھے. سمجھے؟ اوف کا نام بہت ہی شاذ اور نادر ہے. اور یہ جو کہا کہ انہوں نے ٹھان رکھی تھی قتل کرنے کی اور جانتے نہیں تھے، جیسے واقعہ یہی ہوا کہ وہاں میدان جنگ کے اندر وہ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف مل گئے. اسے پوچھنے لگے اجی ابو جہل کہاں؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے تم؟ کہا ہم تو اس کو ماریں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھوں گا تو بتا دوں گا. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کی جب نظر پڑی ابو جہل پر تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے. بس پہنچ گئے، دونوں بھیڑ گئے، نمٹا دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے اس کو ٹھکانے لگانے میں. سمجھے نہیں؟